اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا، فوت ہوئے، دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، حضرت عمر نے یہ کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا یا فوت ہو گئے، اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت بکر صدیق نے سمجھایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایسا نہیں، موت سب کو آنی ہے، اور جب موت کا وقت قریب آیا اور بیمار ہو گئے تو جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، یعنی گھر والی تھی 12، اب وہ 12 گھر والی کیسے بنی تھی؟ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، کوئی بڑھیا تھی، کوئی لڑکی تھی، کوئی کیا تھا، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کا سہارا بن جاتے۔ مقصد یہ تھا، ہماری مائیں 12 ازواج مطہرات کو، عورتوں کو جمع کیا، اپنی گھر والیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں کہا میرا آخری وقت ہے اور میں سب سے اجازت چاہتا ہوں، یعنی پیغمبر نے یہ بتا دیا اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھے، سب کچھ تھے، سب کچھ، لوگوں نے پھر تو نچھاور کر دی، پورے مکہ کے اندر اسلام پھیل گیا۔ مکہ ہو، مدینہ ہو، سعودیہ ہو، آج یہ 57 کنٹری یا 277 کنٹری جن میں اسلام کا کام چل رہا ہے، یہ سب کالی کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے، جو دین ہم تک یہاں پہنچا ہے۔ تو سب سے اجازت لے لی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہے، میرے کچھ دن ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک کمرے کے اندر اپنا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ سب عورتوں نے اجازت دے دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں رہنے لگے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عائشہ، یہ جو فیصلہ کیا ہے مجھے اتنا پسند آیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو فیصلہ لیا ہے، آخری جو ڈیسیجن لیا ہے دنیا سے چلنے کے بعد، تمہارے کمرے کو جو چنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مکان کو چنا ہے۔ اے عائشہ، یہ کمرہ نہیں ہے، میری جنت بھی اس کے سامنے پھیکی ہے، میری جنت کا بھی کوئی مقام نہیں ہے جتنا مجھے یہ تمہارا حجرہ پسند آتا ہے جو میرے محبوب نے پسند کیا ہے۔ کہا ایک مسواک لے کے آ، عائشہ ایک مسواک لے کے آ، یعنی ایک دانتن لے کے آ، دانت پہ کرنے والی، دانتوں کو صاف کرنے والی۔ کہا کہ اسے تھوڑی نرم کر کے لا۔ مسواک کو منگایا گیا، دانتن کو منگایا گیا، نرم کر کے، یوں نہیں کہ اینٹ پتھر سے نرم کر دے توڑ کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے منہ میں چکل کے اس کو نرم کر دو۔ جیسے ہی حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں وہ مسواک کو، اس دانتن کو اپنی جاڑوں سے، اپنے دانتوں سے نرم کیا، اور وہ جب مسواک کرنے کے لائق ہو گئی، وہ دانتن کرنے کے لائق ہو گئی، اس کے بعد اسی طریقے میں لعاب دہن، یعنی تھوک نہیں کہہ سکتے ہماری اماں کے تھوک کو، لعاب دہن عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اس مسواک کو ایسے دھلوائی نہیں اور منہ میں دے لی، اور اسی طریقے سے کرتے کرتے دانتوں کو صاف کیا۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی نے یہ فرما دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، یعنی میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ آخری ٹائم پر لوگوں کو یہ میسج دے دیا۔ ہمارے نبی کے بعد اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتی تو دین ناقص ہو جاتا، جو کمی رہ گئی تھی اسلام کے اندر۔ لوگ آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں سے فرما دیتی، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات بھی سنی تھی، میں نے یہ بات بھی سنی تھی۔ کوئی دین کی بات، کوئی مسئلے کی بات لوگ دور دور سے پوچھنے کے لیے آتے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حکم دیتی، یہ فلانی حدیث ایسی ہے اور فلاں مسئلہ ایسا ہے۔ عائشہ صدیقہ نہ ہوتی ہماری اماں تو یہ دین ناقص ہو جاتا۔ حضرت عائشہ کی وجہ سے دین مکمل ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پتہ یہ چلا ہمارے نبی کے غلاموں کو اتنا پریشان کیا گیا، کلمہ پڑھنے والے کو، اسلام پہ چلنے والوں کو، جب سے آدم بنے ہیں، کب بنے ہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے لے کر جب یہ دنیا ختم ہوگی تب تک لوگ ایسے ہی سیاست کرتے رہیں گے، اپنی من مرضی کا مذہب تلاش کرتے رہیں گے، اپنی سیاست کو چمکاتے رہیں گے، اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے دیش کو بیچ دیں گے، وطن کو بیچ دیں گے، گھر والوں کو بیچ دیں گے، بیوی بچوں کو دھوکہ دے دیں گے۔
اللہ کے نبی سے پہلے کوئی سور بنا، کوئی کتا بنا، کوئی بلی بنا، کوئی بندر بنا، رات میں سوئے تو حسین خوبصورت مرد تھے، اور صبح میں اٹھے تو کوئی خنزیر یعنی سور بن کے اٹھا، جنگلی جانور، کوئی کتا بن کے اٹھا، کوئی بلی بن کے اٹھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے سے یہ چیز بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے رو رو کے دعا کی، یا اللہ جو گناہ گار ہے اس کو مرنے کے بعد سزا دے دینا، لیکن میری امت کو جو کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، تو علیم بھی ہے، تجھے ہر چیز کا علم ہے، تو جاننے والا ہے، تو دانش مند ہے، تو ساری دنیا کا پالن ہار ہے، تو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ یا اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا، بلکہ 2 ٹائم روزانہ یہ زمین پکار کے کہتی ہے، یا اللہ تم مجھے اجازت دے، یہ جو زنا کرنے والے لوگ ہیں میں ان کو لقمہ بن کے نگل جاؤں، لیکن اللہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے رو رو کے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا بیڑا پار کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس لیے کالی کملی والے کی دعا رنگ لائی۔ آج آدمی اتنے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، گناہوں کے ڈھیر اور انبار لگے ہوئے ہیں، پہاڑوں کی طرح لوگوں کے گناہ ہیں، لیکن کوئی سور نہیں بنتا، کوئی کتا نہیں بنتا، کوئی بلی نہیں بنتا، آرام سے گھومتا اکڑ کے چلتا ہے، دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ یہ سارا صدقہ اور وسیلہ، یہ سارا کمال، یہ ساری قدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے نبی آقا و مولا۔ انہوں نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی ہے، آخری سانس تک جب روح نکل رہی تھی اور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ملک الموت آیا، فرشتہ آیا روح نکالنے کے لیے، آواز بند ہو چکی تھی، اور میں نے کان لگایا تو لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میں تو آ رہا ہوں، یا اللہ میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میری امت کا نگہبان تو ہے، میری امت کو رسوا نہ کرنا، میری امت کو ذلیل نہ کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کالی کملی والے کا وسیلہ اور صدقہ ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے روز بھی وہی ہماری بخشش اور معافی کرائیں گے۔ لیکن یہ جو راستہ ہے بڑا لمبا ہے۔ زندگی اس طریقے سے بناؤ کہ ہم جیسے ہماری روح نکلتی ہے، ایک قدم دنیا میں اور دوسرا قدم جنت میں۔ ایسے اعمال، ایسے اخلاق، ایسا کیریکٹر، ایسی عادت، ایسی سوچ آپ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا وہ دین ہے، اس کا مذاق نہ بناؤ۔ جیسے قرآن کریم، مذاق کا مطلب یہ ہوا جیسے قرآن شریف ہے، مسلمانوں کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس پہ دھول مٹی چڑھی ہوئی ہے، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، اس کو کوئی کھول کے نہیں دیکھتا، اور پیروں کی طرف اس کو رکھ لیتے ہیں الماری میں، یہ طاق میں، اور پیروں کی طرف قرآن رکھا ہوا ہے، مسلمان سویا ہوا ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ قرآن کی طرف پیر کر کے سونا منع ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ جدھر کعبہ ہے، جدھر آدمی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر کو پیر کر کے سونا منع ہے۔ کیوں کہ ادھر کو ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر کو پیشاب کرنا، کعبے کی طرف کو جدھر آدمی نماز پڑھتا ہے، جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر کو پیشاب لیٹرنگ کرنا بھی منع ہے۔